اللهم صل على محمد وعلى وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى انشاءاللہ ادھر سے لائی ہو رہا ہے. پہلے میں زبان گرانی ہوگی یہاں رزق نہیں ہے، بس اللہ نے بتا دیا، کیونکہ دنیا میں صبح قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اور ان کو اپنے کمال تک جانے کے لیے اس ذات کی طرف رجوع کرنا ہے. دنیا میں اللہ نے جتنے کمالات جائز پیدا کیے، اور اس کے ضد میں طاغوتی کمالات ہوتے ہیں، جسے بظاہر وہ کمالات لگتے ہیں، لیکن وہ تنزلی انسان کے جو ہے نفس کی خباثت ہوتی ہے، جس پر شیطانی ریپر لگا رہتا خوبصورتی کا شبہات جسے مولانا نے کہا کہ وہ شبہات سے ہوشیار ہے. تو مولا خود تشریح فرماتے ہیں شبہات وہ ہوتی ہیں جب باطل حق کے مشابہ، جب کوئی چیز حق کے پیرائے میں ریپر میں لپیٹ کے دی جائے باطل کو تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو اب کوئی بھی جو صبح قیامت تک آنے والا ہے دین کامل ہو چکا ہے، اب کوئی ایسا نہ کہے کہ جو ہماری غرض خلقت تھی وہ نہیں ہوئی. انسان کی ترقی کے لیے دو چیزیں چاہیے. کوئی بھی بیج ہوتا ہے اس کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک تو بیج کے لیے زمین چاہیے ہوتی ہے. اللہ نے اس کو شجر بن کے دنیا کی جو غرض خلقت پورا کرے، مقصد پورا، حیات پورا کرے بیج، اس کو دو چیزوں کی درکار ہے. ایک تو زمین چاہیے جہاں دوسرے کوئی نگراں چاہیے جو اس کو حوادث اور زمانے کی جو پریشانیاں سختیاں ہیں اس کو اس کی گروتھ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. اس کی جو ترقی ہے اب یہ مادی ترقی ہے، انسان تو اس سے بلند ہے. اب انسان کی ترقی ہے کہ اس منزل تک پہنچے اپنے فرقوں کو الہی کی، جس کے لیے اسے پیدا کیا جہاں فرشتے فخر کریں. جو روز اول اعتراض ہوا تھا کسے بنا رہا، یہ سب فساد پھیلائیں گے. اچھا فساد کی جو ضد ہے وہ اصلاح ہے. اسی لیے کہا الحق نہیں ضد سوال ہے، ملحق کر دو. جیسے ملحق زمانے سے شعر کسی علی صاحب نے کہا، بہت اچھی زمین میں شعر کا. اب کسی شاعر کو پسند آ گیا اور اس میں انہوں نے اسی غیر میں ملا کے اسی طرح کا کہہ دیا، لیکن انیس والی کو خود تو نہیں، لیکن کہتے ہیں الحاقی شعر سب سے. تو ہم اہل بیت جیسے نہیں بنتے، لیکن ملحق ہو کے وہ اثرات نورانیت کے دائرے میں آ جائیں گے تو جیسے بہت زیادہ چمکیلی چیز ہوتی ہے تو زیادہ نہیں آتا. یہ سب وہی سورج کیا سورج ہی دکھائی دے، سب ختم ہو جاتے، سب زوال ہو جاتا ہے اتنی چھوٹی. تو ہم لوگ فنا ہو جاتے. تو انسان کی بقا ہے کہ فنا ہو جائے. تو فنا کس میں؟ تو فنا یہی انسان کا کمال ہے کہ فنا پھر مسائل ہو جائے. انسان کی بقا اگر ہے اس سے بہتر اور سب سے آسان زندگی کی بقا کی جو کوئی معرفت جسے کہے لفظ کو بدلنے چاہے جن کی مقصد ہے اس سے بہتر ہوتی. جتنے ہم حسین میں فنا ہوتے ہیں اتنے ہی ہمیں بقا فنا کے حسین جتنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ خدا بند عالم میں نہ صلاحیت دی ہے. اب زمین کی کیا صورت ہے؟ اسلام وہی زمین کا نام. خدا اس لیے مولا کی ایک حدیث ہے، حدیث کے مطلب جو تمہارے بچے تمہارے زمانے میں نہیں پیدا ہو، وہ آگے اس کے اسی طرح ان کی تربیت کرو. آپ کے زمانے میں مسائل دوسرے ہوتے تھے، اب آپ کے جو بچے آئیں گے پھر ان کے انشاءاللہ بچے جو ہوں گے ان کے مسائل.
لیکن شریعت تو وہی، لیکن یہ شریعت کا کمال ہے کہ چاہے 1400 سال پہلے کوئی شریعت پہ عمل کرے، چاہے 1400 سال بعد بھی کوئی عمل کرے، اس کے لیے وہ زمین فراہم کر دیتی ہے، اور وہ زمین فراہم کر دی، اب اسی میں ہمیں اپنے شہر کاری اپنے کو گروتھ کرنی، اور اوپر سے ایک نگراں ہونا چاہیے۔ اے نگراں کون ہے؟ یہی ہمارے امام زمانہ اسلام اللهم صل على محمد جو ولی ہیں، ہم ہیں۔ تو اللہ نے جو کہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور جو اولی الامر ہوں، اسی لیے اللہ نے کہا تھا خدا بند عالم اپنی اطاعت کا محتاج ہے، نہ اللہ کے رسول ہماری اطاعت کے محتاج ہے۔ جب پوری دنیا ان کی اطاعت نہیں کر رہی تھی، دعوی اطاعت کا نہیں کیا تھا، تب تو صادق امین مانتے، اگر انہیں اپنی مثال کو چاہیے تو وہ بغیر مانگے سب ان کو دلاتے، اتنا احترام جو عزت۔ ایک بار کا واقعہ ہے، آپ سوچیں کہ اللہ رسول کی ذات والا صفا کیا تھی، شخصیت، اگر آپ بالکل کافر بن کے سوچیں، مطلب کہ اللہ کو بالکل مادہ پرست بن کے سوچیے، جیسے ہم لوگ شیعوں کے ماحول میں ایسے بس گئے ہیں، یا وہ بڑا مشکل ہے وہاں سے نکلنا، کیونکہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، اب وہ باتیں آپ چاہے دیتی ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہیں، لوگ زندگیاں گزر جاتی ہیں اس عقیدے کو پانے میں، تب ہم کو ماں باپ کی اتحاد کی وجہ اس لیے جیسے ملتا ہے بونس ملے، اسی لیے مولانا نے کہا ہے جب ہمارے ذکر تمہارے یہاں پیدا کو نہیں محبت، تو اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اگر انہوں نے کوئی خیانت کی ہوتی تو ہماری محبت کی، کسی قسم کی خیانت کی ہوتی، مولا خود کہتے ہیں ماں باپ کے دعا کرو، اگر وہ خیانت کرتے کسی بھی طرح کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے، تو وہ ہماری محبت نہ آتی، ہمارے پاس تو فدا ہونے کا جذبہ میں کبھی نہ آتا، فقیر تو بن جاتے، مطلب ثواب فدا کاری کا اظہار کا جذبہ ہمارے لیے نہ پیدا ہوگا، قربانی کے لیے۔ تو اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، تو رسول نہیں ہے، اور حجر اسود جو ہے وہ نکالا ہے کعبہ، ادھر مینٹیننس جو ہوتا تھا وہ زمانے میں اللہ نے کیا، اب وہ حجر اسود نصب کرنے کی بات آئی، ابھی تک سب بیٹھے تھے، اب جیسے اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم حجر اسود کو نصب کر دیں اور یہ فضیلت ہمیں مل جائے، اب ایک حجر اسود ہو، اب کتنے قبیلے کون کون پکڑے، اب تلواریں کھینچائیں، تو پھر سمجھائے نہیں، ایسا کرو کہ ایک استقامت قرا کر لیا جاتا ہے، قرا کیسے کہنا ایسا ہے کہ جو پہلا آدمی آئے گا حرم میں وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے، تلوار کھینچے بیٹھے ہوئے نہ سوچیے ان کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی کہ کون آئے گا اور کس قبیلے کو ہوگا جانتے تھے، وہ اپنے قبیلے کا اب کہہ بھی نہیں، پلٹ بھی نہیں سکتے زبان سے، کہہ دیا کہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے، وہ آئے گا جو بھی ہوگا۔ اب سب کے دل دھڑک رہے، پتہ نہیں کون ہے، اب دیکھے تو رسول اللہ چلے آ رہے ہیں، ابھی جو دل دھڑک رہے تھے سب کو سکون بھول گئے اور سب مرحبا کہنے لگے، یعنی ابھی نہ رسول اللہ کا دعویٰ ہے نہ نبوت کا دعویٰ ہے، لیکن یقین ہے دھڑکتے دلوں میں سکون ہو گئے، مرحبا، اور اس زمانے قصیدے سب پڑھنے لگے، یعنی ہر جو آپس میں تلوار کھینچے تھے کہ ہاں یہ جو کریں ہمارے پاس ظلم نہیں ہے، اللہ یہ جو فیصلہ کریں ہمارے لیے بہتر، اب ان سے اچھا نہیں ہے، یہ آپ سوچیں یہ ایک مومن کی ایک کمال ہے سوچیے کہ اللہ کے رسول کو فیصلہ کریں، قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر تنگی، اور وہ بغیر نہ اللہ کے رسول میں آنے کچھ نہیں، اور دیکھ کے خوش ہو گئے، رنج سارے ان کے دور ہو گئے، سکون ہو گیا کہ ہاں یہ اب اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے رسول آتے ہیں، مسئلہ بتایا جاتا ہے، وہ بڑی سی چادر منگاتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں، اس کا رسول رقم اٹھا کے اب کہتے ہیں سب لوگ اٹھاؤ، اب سب لے کے جھومتے ہوئے زمانے کے جو ہے جو قصیدے ہوتے تھے مرحبا کہتے گئے، اللہ کے رسول نے رکھ یہ آپ کی سیرت ہے۔ ابھی تک جو تلوار کے تھے جو گردن کے پیاسے تھے، اور ایسا مسئلہ اللہ کے رسول نے حل کر دیا
خوش ہو گئے، مطلب سب مرحبا کر اس کے رسول، وہ تو رسول کو پہلے ہی مل چکا تھا، رسول کو کیا ضرورت ہماری اطاعت کی، یہ بتائیں کہ ہمیں اطاعت کرو، ہماری مجبوری ہے یہ اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی مجبوری نہیں کہ ہم اس کی اطاعت کریں، ہماری مجبوری ہے۔ اگر ہمیں اپنے اندر جو صلاحیت اللہ دی ہے اس کو پروان کروانا ہے تو ہم اس ٹیچر مربی کے محتاج ہیں۔ اب آپ وہاں چلے اسکول، بہت اچھا اسکول میں چلے گئے، لیکن جب تک مربی نہ ہو اچھا، اسکول کیا کرے، اسلام بہت اچھا مذہب ہے، لیکن آپ نے مربی صحیح نہیں چنے تو ہم کیا کریں؟ انہیں مربی کا نام عصمت ہے۔ اب دیکھیے فضائل جناب عباس علیہ السلام کہ اللہ نے عطی کہا، امر کسے گئے، عطی کہا کرو، اور ادھر امام کیا السلام علیہ عبد الصالح الموتی، ادھر عطی کہتے ہیں، ادھر امام صادق کیا کہتے ہیں، مطیع اللہ و رسول امیر الحسن حسین۔ اس سے بڑا کوئی مطلب جو مقصد حیات بتایا، اگر تمہیں کمال چاہیے تو اطاعت کرو۔ امام حسین نے ایسے ہی نہیں جناب عباس کو سرداری دے دی، بھائی ہونے کی بنا تو نہیں دے دی تھی، آپ تصور کریں، یا جناب عباس کا جو کمال ہے، جو آپ ساری واقعات آپ کے ذہنوں میں ہیں، اب اس پہ غور کریں کہ جب آپ کی اللہ کے رسول جب فاطمہ زہرا کے پاس امام حسین آتے ہیں، کہتے ہیں مادر رامی دیکھیے کیا میرے منہ سے کوئی بوئے برات کو بری بو آ رہی ہے؟ کہ نہیں بیٹا، جو تمہارے نانا کے دہن سے آتی ہے تمہارے دہن سے، تو بس کیا وجہ ہے؟ نانا میرے دہن کا بوسہ لے لے رہے، میرے گلے کا بوسہ، اور بھیا حسن کے دہن کا بوسہ لے رہے۔ اب آئے فاطمہ زہرا پہنچی بابا، اب جو فاطمہ زہرا کو دیکھا تو رسول اللہ رونے لگی، اور فاطمہ زہرا اور رونے لگی، کہتے بابا وجہ کیا ہے رونے کی؟ ایک بھائی کہ ابھی ابھی جبریل آئے ہیں، روایت بننی تھی ایسی بنی کہ جبریل آئے خبر دی ہے کہ اللہ کے رسول آپ جن نواسوں کو بیٹھا سے پیار کر رہے ہیں، بوسے لے رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے جب ایک نواسے کو زہر دیا جائے گا، اس کے ٹکڑے گریں گے دہن سے، اور یہ دوسرا نواسا جو آپ کا ہے اس کا جو ہے بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا، اسی لیے میں حسن کے دہن کا بوسہ لے رہا تھا اور حسین کے گلے کا بوسہ لے رہا تھا۔ اب فاطمہ زہرا دوست کہ بابا یہ بتائیے کہ میرے لال کی مدد کون کرے گا؟ ہم ہوں گے، اس سے کہا نہیں بیٹی تم بھی نہیں ہوگی، کہا آپ ہوں گے نہیں، بن علی بن حسن وہ بھی نہیں ہوگی، تو پھر میرے لال کی مدد کون کرے گا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک بیٹا ہوگا علی عقد کریں گے، اس سے ایک بیٹا عباس ہوگا جو حسین کی مدد کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ فاطمہ زہرا خوش ہو جاتی، کہتے بابا وہ میرا بیٹا ہوگا اسے میں پالوں۔ اب تصور کریں روایتی جملے، مطلب جس طرح سے ام لیلہ نے علی اکبر کو دیا تھا زینب کو پالنے کی خواہش، اسی طرح اگر فاطمہ زہرا ہوتی تو عباس کی پرورش ہوتی۔ اللہ اور دوسرا سوال کرتے ہیں کہ میرے لال پہ روئے گا کون؟ تو اللہ کے خدا ایک گروہ پیدا ہوگا کہ صبح قیامت تک میں حسین کا مطلب کرے گا، لیکن اللہ نے ہمیں گروہ میں پیدا کیا ہے۔ اب تصور کریں فضائل ہیں، اب اس کے بعد جو مولا کائنات جو پورا ان سے کہتے ہیں جاؤ ایک گھرانہ تلاش کرو، سب چیز وہی ہوتی ہے، اور اس میں ایک شجاع فرزند ہو، اب لوگ رشتہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آتی ہیں جو بنی معلوم بیٹی آتی ہیں ان سے کہ نہیں ہمیں تو بشارت ہو چکی ہے بتاتی، وہ سارا واقعہ اب آئیں، اب جب دروازے پہ ہیں تو ام المنین نے جو پہلا جملہ بولا کہ ہم تمہاری ماں نہیں ہیں، ہم کنیز بن گئے۔ تصور کریں ایسے ہی کنیزوں کے بیٹے عباس ہوتے ہیں، حسین کو قربان دیتے ہیں۔ آپ سوچیے کہ معرفت ایمان تھی، معرفت زہرا کس عالم میں ہوتی تھی،
کیا مرتبہ، کیا قلب تھا ان کا، کیا کلیجہ نورانی تھا کہ اتنے پاکیزہ لوگ تھے۔ اب انہی پاکیزہ دیکھے کہ ماں باپ پاکیزہ، تربیت پاکیزہ، لیکن ام البنین کے 4 بیٹے ہوتے ہیں۔ انسان کی ذاتی صلاحیت کو کون کتنا لے جا رہا ہے، یہ جناب عباس کا کمال ہے۔ بیٹے اور بھی تھے لیکن جو مرتبہ جناب عباس کا ہے بہت بلند مرتبہ، کربلا میں شہید ہوئے، سب کچھ ہے، لیکن جو مرتبہ عباس کا کسی کا نہیں۔ یعنی زہرا نے کہا کہ میں پالوں، میرا بیٹا ہوں۔ آپ سوچیے کہ پوری جو جب سے کربلا شروع ہوئی ہے اور وہ قیامت تک کہ آنے والا ہر انسان زہرا کی رضا کا طالب ہے۔ کاش کہ ایک لمحہ ایسا ہماری زندگی کا ہو جس سے زہرا راضی ہو جائے، کاش کہ ہمارے پاس ایک آنسو ایسا ہو جو رومال زہرا میں لگا۔ پوری دنیا اس حسرت میں ہے کہ کوئی ایسا عمل ہو، ہمارا زندگی کا کوئی ایسا حصہ ہو جو فاطمہ کے کام آ جائے۔ اور یہ کیسا بچہ ہے جس کے آنے سے پہلے فاطمہ اسے اپنی نسبت دے رہی، یعنی پوری زندگی کی عصمت کی ضمانت دے رہی کہ میرا بیٹا میں پالوں، جہاں رزق کا گزر نہیں۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ آپ کا۔ اب آپ دیکھیں جب مولا کائنات کا آخری وقت آتا ہے، جب اس طرح شہادت پہ لیٹے ہوئے ہیں، ابن ملیم کی تلوار لگ چکی ہے، وصیتیں کر رہے ہیں، سب کو تو حسن کے حوالے کرتے ہیں لیکن عباس کو کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ ام البنین یہ منظر دیکھ رہی ہیں، تڑپ کے آتی ہیں، آقا اجازت ہو تو کچھ کہوں۔ اللہ فرماتے کہو، مجھے کیا کہنا چاہتی ہوں؟ ام البنین فرماتی ہیں کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ مولا کائنات کہتے کس سے؟ کہتے عباس سے۔ کہتے کیوں، تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ تو ام البنین کہ آپ نے سب کو تو حسن کے حوالے کیا، عباس کو نہیں کیا۔ اب مولا تڑپ جاتے ہیں، آپ دیکھیں مولا جملہ کیا کہتے ہیں ام البنین، عباس تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آخرت کی، معیشت کی آنکھوں کی ٹھنڈک عباس ہے۔ اب قرآن میں دعا ہے پالنے والے ہماری ازواج اولاد کو انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اور پوری دنیا کل کائنات ہم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہم چاہتے ہیں مولا ہمارے موت کے وقت آئیں، قبر میں آئیں، برزخ میں جہاں جہاں آئیں، ہماری پوری دنیا ان کی زیارتی پہنچا دے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک مولا کائنات ہے، اور مولا کائنات کے میری آنکھوں کی ٹھنڈک عباس ہے۔ اللہ اکبر، کون سے الفاظ نہ ہیں کہ ہاں سے ان کو بند نکالا ان کی فضیلت میں۔ اب پھر عباس کو بلاتے ہیں اور حسین کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ قافلہ روانہ ہو، عباس کا جو کمال تھا عزیزان گرامی، تو ان کی شجاعت، اصل شجاعت تھی اطاعت امام میں، کیونکہ اطاعت امام میں جو صبر تھا یہ اصل شجاعت کی تھی۔ یہ شجاعت سمجھے کہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں صبر کر، مکہ چھوڑ رہے ہیں صبر کر رہے ہیں، مسلم کی شہادت کی خبر سن رہے ہیں صبر کر رہے ہیں، کربلا پہنچ گئے ہیں صبر کر رہے ہیں، خیمے ہٹا رہے ہیں صبر کر رہے ہیں، اطاعت۔ شب 9 تاریخ کی شام آتی ہے، حملہ ہو جاتا ہے، آتے ہیں کہتے ہیں آقا حملہ ہو گیا۔ اب مولا کہتے کیا، عباس ان سے جاؤ، میں تم پر فدا، بہت جملے کیا ہے، میں تم پر فدا ہو جاؤں میرے بھائی، جا کے 1 رات کی مہلت لے لو۔ ہاں عباس مہلت لے کے آتے ہیں، شبر کا امان نامہ آتا ہے، جا نہیں رہے، مولا کہتے ہیں جاؤ تو دیکھو کہے کیا رہا، سنو تو، یہ سب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب صبح عاشور آتی ہے، چاہنے والے نثار ہو رہے ہیں، عباس صبر کر رہے ہیں، مولا کا اطاعت نہیں، گود کے پالوں کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ ایک وقت بھی آتا ہے مولا عباس جاتے ہیں حسین کے پاس، اسے مولا مرنے کی اجازت دی، اب پھر تنگی کر رہے مولا سے اجازت کے لیے جاتی، مولا آپ کو اجازت دے، اتنی محبت، کیا ان کے لہجہ ہوتا تھا اور کیا نجابت اور کیا طہارت کے ساتھ گفتگو آپ کی ہوتی تھی، واقعی جو معرفت امام جس کو وہ عباس کو۔ اب آپ جاتے ہیں
تو مولا کہتے ہیں عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو. مولا کچھ نہیں کہتے، ایک بار دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے اور سوال کر دیتے. مولا کہتے وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ اچھا لڑنے جانا چاہتے تو پہلے پانی کی سبیل کریں. آپ تصور کریں کہ جیسے بچوں میں لہر خوشی کی آواز صدا گئی تھی کہ پانی لینے جائے. عباس تو اب جو کمرائے بچوں کے چہروں میں جو جان آئی ہے، خوشی مسکراہٹ، جو ابھی تک جو بچے 2 قدم نہیں چل پا رہے تھے، اللہ جانے کہاں کی طاقت دکھا کے بیٹھ گئے اپنے اپنے پہ. نہیں اب آئے گا، جناب سکینہ سب کو دلاسا دے، نہیں اب پانی ضرور آئے گا. اب چچا ہمارا جا رہا ہے. اب رخصت ہو کے آپ جناب زینب کے پاس آتے ہیں. جناب زینب کے پاس آئے تو ایک بار دیکھا جناب زینب نے کہ جا رہے، تو اب جناب زینب نے زاروں قطار رونا شروع کیا عباس کو دیکھ کے. عباس تڑپ گئے. شہزادی رونے کی کیا وجہ ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں. یہ سننا تھا کہ مولا سے اب جناب زینب فرماتی ہیں کہ عباس میں بابا کی میں کمسن تھی، بابا کی گود میں بیٹھی تھی، بابا مجھے پیار کر رہے تھے. ایک دم سے میری بازوؤں سے ردا سرک گئی. ردا کا ہٹنا تھا کہ بابا ایسا بابا رونے لگے ہمارے اور تڑپ تڑپ کے گریا کرنے لگے اور میرے بازوؤں کا بوسہ لیتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. میں نے پوچھا بابا آخر رونے کی کیا وجہ ہے، اتنے کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے بابا نے کہا تھا مجھ سے، اے زینب ایک وہ وقت آئے گا جب ان بازوؤں سے رسد باندھی جائے گی. میں سوچتی تھی بابا نے کہا تو جو ہوگا کہ زینب میں رسد باندھ کے کشا کشا پھرایا جائے گا، لیکن وہ وقت آئے گا کب؟ اے عباس تم جا رہے ہو، وہ وقت آ گیا ہے. اب زینب کا اسیر کر کے کشا کشا پھرایا جائے گا. عباس آتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ اس طرح سے آپ کا ایسا بہادر کسی نے نہیں دیکھا دنیا میں. ادھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور حملہ کیا ہے اور سیدھے نہر فرات پہ قبضہ کیا. اب باطل کی اتنی غازی بولا غازی بن گئے اور فاتح بن کے واپس سیراب کر کے مشق لوٹ گئے. مجمع حیرت میں کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ کہا کیا تھا کہ ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے جب تک بیعت نہیں کرو گے. حسین تمہارے لیے پانی نہیں ہے، نہ جانور تو پی سکتے ہیں، لیکن تمہارے بچے تڑپیں گے جب تک بیعت نہیں کرو گے. یہ چڑھتی پانی کی اسی دریا پہ سوچیے. ابھی عباس بتا کیا رہے ہیں، کہہ کے نکلے تھے مشق کو علم میں نصب کر، دیکھو آؤ علی کا بیٹا بتاتا ہے تم کتنے بڑے سورما ہو، دیکھو. اب جو ایک حملے میں کرتا ہے فاتح بن کے غازی بن کے لوٹ رہے ہیں. اب بھاگا ہوا لشکر سمٹتا ہے، عمر رات غیرت دلاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہاں سے خبریں سیدھے کوفے جا رہی ہیں، اگر تم سامنے سے ہٹے تو ابن زیاد تمہارے گھر تاراج کر زندہ جلوا دے گا تمہیں خانوادے کو، لہٰذا ڈٹو مقابلہ کرو. اب سارا لشکر جب اس طرح سے ترغیب دی جاتی تب جا کے سامنے پہ آتا ہے. اور لیکن مولا کی شجاعت دنیا نے دیکھی کہ آپ بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی روک نہیں، ٹھاٹے مارتا ہوا فوجوں کا سمندر ہے، لیکن اس کو چیرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں نہیں کی طرف، کوئی روک نہیں پاتا ہے. اب ہوتا کیا کہ دھوکے سے حملہ کیا جائے. اب آپ پر دھوکے سے حملہ ہوتا ہے، آپ کا دایاں بازو قلم، آپ بائیں بازو سے علم اور بشیزوں کو تھامتے ہیں، لیکن آگے بڑھنا مقصد میں کوئی چیز حائل نہیں ہونے دیتے. عزم ارادہ اتنا مضبوط ہے، کسی جری کو سیدھے نہیں دیکھا تھا اس جنگ میں کہ ہاتھ کٹنے کے باوجود اسی صورت سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اب پھر بائیں بازو پہ حملہ ہوتا ہے، بایاں بازو جب کٹ کے گرتا ہے تو مشق کو بقاعدے لکھتے ہیں جیسے شیر شکار کو جھپٹتا ہے، ایسے جناب عباس نے مشق کو دانتوں سے دبا لیا تھا اور اسی رفتار سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تاریخ نے ایسا شجاع نہیں دیکھا کہ بغیر ہاتھ ہتھیار کے بغیر ہاتھ کے ایک شخص لڑتے جا رہا.
یہ حیبت ہے، یہ کون سا بہادر ہے، یہ کون سا جوان ہے کہ آگے بڑھتا ہے، اسے کوئی روک نہیں پا رہا ہے، جس کے نہ دونوں ہاتھ ہیں نہ کوئی بچاؤ کرنے والا، یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ عمر احساس سمجھ جاتا ہے یہ عزم و ارادہ لے کے آئے تھے پانی لے جانے کا، انہیں کوئی نہیں رکتا، ان کی جان جسم میں نہیں ہے، اس مشکیزے میں ہے۔ اڑتے اڑ رہے تھے لیکن عباس سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح خواہ خدا میں ڈٹے ہوئے تھے، خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ لشکر چاہتا تھا لیکن نہیں روک پاتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو عباس میں تیر برسائے جا رہے تھے، عباس کے روکا جائے، عباس کے لیے دیوار بنائی جا رہی تھی، کہیں اس مشکیزے پہ نشانہ لو۔ جب تک یہ مشکیزہ ہے عباس گھوڑے پہ رہے، عباس ولو ہاتھ کٹ گئے ہیں لیکن یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مشکیزے کا نشانہ لیا جاتا ہے، پورا دستہ مشکیزے کی طرف تیر برساتا ہے۔ اب عباس کیسے مشکیزے کی حفاظت کرے، ہاتھ تو کٹ چکے ہیں، اب سارے تیر ایک ساتھ جب بارش ہوتی ہے، مولا بچانا چاہتے ہیں لیکن نہیں، تیر مشکیزے پہ لگتا ہے، ایک تیر ایک آپ کی آنکھ میں لگتا ہے، اب پانی کا گرنا تھا کہ آپ کی آنکھ بہہ جاتی ہے۔ اب جو دریا کی طرف خیمے کی طرف جا رہے تھے اب رہوار کو موڑ دیتے ہیں، اے ہستے بابا اب میں سکینہ کا سامنا کیسے کروں گا، اب میں وعدہ کر گیا تھا پانی کے ساتھ آؤں گا، اب میں کیسے جاؤں گا۔ ہاں رہوار کو موڑتے ہیں۔ ہاں اللہ اکبر۔ آپ پر کیا بیت رہی ہے کہ خدا جانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے کیا، آپ کے تیر پیوست ہے، آپ نکالنا چاہتے ہیں، اسی اثنا میں ایک شکی کرتا کیا ہے، ایک گرد گرا لے کے سر پہ مارتا ہے، گرد رکھا تھا، اب بات تیر برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اسی تیر کے لگا ہوا ہے، ابو کے بھل زمین پہ آ جاتے، عباس کا زمین پہ آ رہا تھا، حسین قبر بڑھ کے کربلا کے مقتل کی طرف آتے ہیں، اے عباس تمہیں قبر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ حسین ترانے آتے ہیں، عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھتے ہیں، عباس کہتے ہیں اے آقا میری کچھ وصیتیں ہیں پورا کر دیے۔ کہتے کہو بھائی کیا کہنا ہے۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں جب آیا تھا دنیا میں تو آپ کی زیارت کی تھی اس آنکھوں نے، اب جا رہا ہوں، چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں۔ اس ایک آنکھ میں تیر ہے آقا، ایک آنکھ میں خون ہے، آپ خون صاف کریں، آپ کو زحمت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حسین پہ کیا بیتتی تھی، جو بھائی نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، جو بھائی ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا، آج ہاتھ ہٹائے ہوئے ایسا بھائی سامنے پڑا۔ اللہ اکبر۔ حسین کا کلیجہ تھا، آنکھوں سے خون صاف کرتے ہیں، حسین عباس کی زیارت، عباس حسین کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہوتا ہے کیا، مولا سے بات ہے اے آقا میرے لاٹھے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ تو جی حسین کی کیا مظلومی تھی، جو بات کہتے آقا خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں پانی کے لیے شرمندہ ہوں۔ ہاں پھر حسین کہتے ہیں اے بھیا میری بھی ایک حسرت ہے پوری کر دو۔ عباس لڑک جاتے ہیں، آقا بتائیے کیا، کہ زندگی بھر مجھے آقا کا ایک بار بھائی کہہ دو۔ ہاں عزیزان گرامی، عباس بھائی کہتے ہیں، روح قفس اتری سے پرواز کر جاتی ہے۔ حسین خالی علم کے چلیے کے چلتے ہیں۔ یہ آقا کا کون سا امتحان تھا جس امتحان کے لیے عباس نے وصیت کر دی، آقا لاشی کو نہ لے جائیے گا۔ وہی خالی علم لے کے حسین چلے ہیں، بچے سوچ رہے ہیں پانی آ رہا ہے، دل کی سوچ رہے کہ اب تو پانی آ گیا، علم قریب آ رہا تھا، سوچے تھے ہماری پیاس، لیکن اب علم دیکھا تو علم دار تھا، بابا کے ہاتھوں میں علم سکینہ دیکھا، تڑپ کے پوچھتے تھے کہ بابا چچا کہاں ہے، اب تمہارا چچا نہیں آئے گا، شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حسین لے کے جاتے ہیں خالی علم، زینب کے بعد اے بھائی طلب کو بڑھا دو۔ زینب نے سنا کہ عباس نہیں آئے، خالی علم آئے ہیں، زینب برسیاں کرتی ہے اے بھیا کل تک جو آنکھیں جاگتی تھی، کل تک جو آگے آدھا کی تمہاری قوم سے جاگتی تھی، عباس ہے، جب تک عباس ہے یہاں کچھ نہیں، یہ فضائل پاتے رہیں گے، حسین کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم لوگ چین سے سوتے تھے، ان کی آنکھیں
کہ چین ہو جاتے تھے، وہ سو نہیں پاتے تھے، اب وہ سب چین سے سوئیں گے۔ اب اہل حرم بھیا تمہاری وجہ سے چین کی نیند لیتے تھے، اب ہمیں سونا نصیب نہیں۔ تاریخ نے بتایا کہ عباس کے بعد زینب کو سونا نصیب نہیں ہوا۔ کبھی بھائی کا لانچا دیکھا، کبھی چڑھتے ہوئے گھوڑے دیکھے، کبھی لٹتا ہوا خیمہ دیکھا، کبھی جلتا ہوا خیمہ دیکھا، کبھی اسیری دیکھی، خوب و شاب کی راہیں طے کر دی، کبھی شبر کا دربار ہے۔ اور جب تالا دیا جاتا تھا عباس کی بھائی، آپ دیکھیں زیارت میں ایک جملہ بولا عباس، آپ کو زبان سے قتل کیا گیا، یہ زبان سے قتل، یہ لوگ تالا دیکھتے زینب کہاں ہے عباس تمہارا، کہاں ہے، اور کیا گجرات میں عباس سے بیتتی تھی، بات اوپر باتیں، آپ کو زبان سے قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ شہادت کی زبان سے جو آپ کو تارے گزرتے تھے، اللہ اکبر۔ زینب جام کے دربار سے گزر کے شیطان جان سے جب واپس مدینے آتی ہے تو مدینے کے باہر قافلہ روک دیا جاتا ہے۔ سید سجاد بشیر سے کہتے اے بشیر جاؤ ہمارے مدینے والوں کو خبر کرو جو قافلہ یہاں سے گیا تھا وہ لٹ کے آیا ہے، حسین شہید ہو گئے۔ بشیر جاتا ہے، سنا نہیں سنا رہا ہے، مدینے میں کوہرام بچ جاتا ہے، حسین کی شہادت کی خبر زینب ان کی ردائی کی یہ دل خراج مرثیہ ہوتا ہے۔ بشیر کرتے کرتے بنی ہاشم میں پہنچتا ہے، ایک ضعیفہ نکلتی ہے، ایک بچے کے سہارے سے، تجھے بشیر تو کیا کہہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حسین شہید ہو گئے، زینب بے ردا ہو گئی، یہ کیسے ہوا، ارے عباس کے رہتے ایسے کیسا ہوگا۔ جب کروں کہتی ہے اے والی جب دودھ ڈالی دودھ نہیں معاف کرو گی، ارے دودھ نے خطا کی ہے، عباس نے وفا نہیں کی، یہ کچھ ایسا دردناک نوا تھا ام المنیر کا کہ بشیر بھی تڑپ جاتا ہے۔ اے مومنہ اے محترم آپ ایسا نہ کہیں، ارے جب تک عباس زندہ تھے حسین پر نہ آ جائے نہ زینب کے اوپر آ جائے، اللہ اکبر۔ اب یہ سننا تھا تو ام المنیر کہتی اے بشیر اگر تو سنا سکتا ہے تو میری بیٹے کی جنگ کا حال سنا۔ اب بشیر جنگ کا حال بتا رہا ہے، ام المنیر مرحبا اے میرے لال مرحبا، تو نے میرے دودھ کی تاثیر دکھا دی، مجھے سرخرو کر دیا روزے بیٹھے، اے میرے بیٹے مرحبا مرحبا۔ لیکن جب سنا دریا سے لوٹ رہے تھے اور اسے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، یہ آنکھوں میں تیر لگا تھا، اسی پر زمین پہ آئے تھے، ابا کا دل تڑپتا ہے۔ اے بیٹا جب کوئی زمین پہ آتا ہے گھوڑے سے تو ہاتھوں کا سہارا رہتا ہے، اے میرے لال تو کہتے زمین پہ آیا تھا تیرے دونوں ہاتھوں قطع ہو چکے تھے۔ یہ بالمومنین بیان کرتی ہے، آنسوؤں کو پوچھتی ہے، بقی کا رخ کرتی ہے، قبر سیدہ میں جا کے فریاد کرتی ہے، اے رسول کی بیٹی اے فاطمہ زہرا میں آپ کو پرسہ دینے آئے ہوں، آپ کا بیٹا حسین جسے آپ نے چکیا پیس کے پالا تھا وہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا، آپ کی بیٹیاں بے ردا کر کے گجا گجا پھرائی گئی، آپ کو پرسے کے لیے جنہوں نے ادا خانوں کی خدمت کی